والے جو لوگ ہیں یہ رسول اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، تو جب وہ رسول اللہ کی فضیلت سنیں گے تو مان جائیں گے کہ نہیں صاحب یہ بھی رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، آگے لکھتے بھی ہے۔ تو ایسے لوگ رسول اللہ کے فضائل سن کر یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے یہ خیالات ہے۔ میں نے عرض کیا ایسے بیان میں روایات کے یاد ہونے کی ضرورت ہے، اور روایت مجھ کو محفوظ نہیں، میری روایت پر نظر بہت کم ہے۔ یعنی تھانوی صاحب کا علمی لیول کیا ہے؟ رسول اللہ کی فضیلت میں ان کو روایتیں نہیں معلوم، روایتوں پر ان کی نظر کم ہے، روایتیں ان کو یاد نہیں، محفوظ نہیں۔ تو جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت میں کوئی حدیث معلوم، جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت کی کوئی روایتیں یاد، اس کی تعلیم کو یہ کیا کام کریں گے؟ تو سمجھ میں آیا کہ یہ سب مقصد کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ بتایا تو جا رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ، بتایا تو جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، مقصد یہ سب نہیں ہے، مقصد ہے ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے۔ چلیے آئیے، ان کے ایک بزرگ تھے مولانا تھانوی صاحب کے، یہ عقائد دیوبند ہے جن کے پیچھے تبلیغی جماعت چل رہی ہے، جن کو اپنا پیشور بزرگ مانتی ہے۔ یہ میرے پاس 2 ایڈیشن ہے، میں بھی اس وقت پرانا ایڈیشن لایا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے براہین القاطعہ۔ کیا نام ہے؟ براہین القاطعہ، یعنی وہ دلائل جس کا کاٹنا ناممکن ہو، یہ ترجمہ اس کا۔ براہین کے معنی ہوتے ہیں دلیلیں، قاطعہ وہ دلیل، وہ دلائل جس کی توڑ نہ ہو، جس کی کاٹ نہ ہو، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد جن کا نام ہے مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب۔ اس کتاب میں دیکھیے کیا تعلیمات دی گئی ہے۔ ابھی اس کا ایک نیا آف سیٹ پہ ایڈیشن آیا جس کا صفحہ 63 ہے، اور یہ پرانے ایڈیشن سے میں بتا رہا ہوں جس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ کہتے ہیں مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے۔ دیوبند کا مدرسہ جہاں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی پڑھ کے نکلے، مولانا خلیل احمد صاحب بھی، ابو الحسن ندوی بھی، غرض کے ان کے بڑے بڑے عالم یہاں سے نکلے دیوبند سے۔ تو کہتے ہیں کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ پاک میں بہت ہے۔ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، صدہا یعنی کئی سو عالم اس مدرسے دیوبند سے پڑھ کر گئے، اور خلق کثیر کو یعنی ایک بڑی جماعت کو، بڑی تعداد کو ظلمات و ضلالت سے نکالا، یعنی ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ان کو اندھیرے سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے جو دیوبند کے بزرگ تھے وہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے، سرکار خواب میں ان کے تشریف لائے۔ اور مولانا خلیل احمد آگے لکھتے ہیں تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ حضور نے اردو میں بات کی ان سے، اس بزرگ سے، تو وہ بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہے، عرب کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، اردو کہاں سے آ گئی؟ تو آپ آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یعنی رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے دیوبند کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان سیکھنے کے لیے مدرسے دیوبند میں آیا کرتے تھے، اور یہ دیوبند نے اردو سیکھی رسول اللہ نے۔ اور کہاں سے آئی؟ رسول اللہ نے کہا جب سے ہمارا معاملہ علماء دیوبند سے ہوا، جب سے ہم علماء دیوبند کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ان سے ہم نے اردو زبان سیکھ لی ہے۔ اب بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، اپنے محبوب انسانیت کی جان محمد اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اس کو بات کرنا سکھایا، کلام کرنا سکھایا۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اردو سکھانا بھول گیا تھا معاذ اللہ، اللہ ان کے عقیدے کے مطابق، تو رسول اللہ اردو سیکھنے کے لیے دیوبند جانے لگے۔ اب میں آپ کو یہ بدبختی تو انہی کو مبارک ہو، مگر میں آپ کو اپنے نبی کا مقام بتاتا ہوں۔ حالانکہ ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان مولانا اسماعیل دہلوی کی، جو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہے کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔
ایک کتاب بولتی ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں چلے گئے، یعنی جب سنی رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارے، سنی رسول اللہ سے امداد طلب کرے، اہل سنت والجماعت نبی کو زندہ اور جاویدہ مانے تو کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، نبی کو مردہ مانو، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ مگر جب دیوبند کے مدرسے کی عظمت بتانے کی بات آتی ہے تو وہی نبی زندہ بھی ہو جاتے ہیں، مدرسے دیوبند میں آ کر علماء دیوبند سے اردو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ عقیدے کا دوگلا پن، تو یہ بدترین عقیدہ، تو ان کو مبارک ہو۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قصاص الانبیاء کتاب ہے، وہ کتاب نہیں جو عام طور پہ غیر معتبر ہے۔ میں اس میں بھی بتا دوں، 2 کتابیں آتی ہیں، قصاص الانبیاء غیر معتبر کتاب ہے، اس میں بہت ساری روایتیں من گھڑت ہیں، مگر ایک قصاص الانبیاء ابن کثیر نے لکھا، جن کو یہ سب سے زیادہ مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر، بہت ضخیم کتاب لکھی قصاص الانبیاء، اور قرآن و حدیث کی حوالوں سے لکھا، اور اس کتاب میں ابن کثیر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جتنی حدیثیں اس میں جمع کی ہے سب صحیح حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ نکلے، دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چیڑا، یعنی مادہ چڑیا اور ایک نر چڑیا، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان آپ کس بات پہ مسکرائے؟ کہا ان کی بولی کو جانتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے، ہم کیسے جان سکتے کہ چڑیا کیا، ہمیں تو چو 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 کی آواز آ رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں اس بات پہ ہنسا کہ یہ چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لے، میری ہو جا، مصر کے حرام میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا۔ تو اللہ کا نبی سلیمان چڑیوں کی بھی بات جانتا ہے، پرندوں کی بھی زبان سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی سلیمان جو رسول سے ادنا ہے وہ تو جانوروں کی بولیاں سمجھے، مگر ہمارے نبی کو انہوں نے اتنا محتاج بنا دیا، اتنا محتاج سمجھ لیا کہ معاذ اللہ اردو بھی نہیں آتی ان کو۔ چلیے یہ تو بات تھی نبی سلیمان کی، خود نبی کی میں بات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک میدان میں پہنچے تو ایک اونٹ کو آتا ہوا دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہٹ جائیے، کنارے ہو جائیے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ کھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جانور اور ہر شے مجھے جانتی ہے سوائے شریر جنوں اور شریر انسانوں کے کہ میں نبی ہوں۔ ہر جانور مجھے جانتا ہے، ہر شریر پرند مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے کس کے؟ شریر جناتوں کے اور شریر انسانوں کے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تم ہٹ جاؤ۔ صحابہ ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی اس اونٹ کے قریب گئے جو پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، جو سامنے آتا اس کو کاٹ کھاتا، نوچ لیتا۔ اللہ کے نبی جب گئے تو وہ ایسا فرما بردار ہوا کہ سرکار کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اونٹ نے اپنے منہ کو نبی کے کانوں کے قریب لایا، سرکار کے کان اقدس میں، کان مقدس میں کچھ اس نے آوازیں نکالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ مجھ سے کہ میرا آقا، میں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ میرا آقا مجھ پہ بوجھ لادا کرتا تھا، مجھ سے خدمت لیتا تھا، میں نے فرما برداروں کی طرح اس کی خدمت کی، مگر جب میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو یہ مجھے کاٹنے کی فکر میں ہے، میرے گوشت کو کھانے کی فکر میں ہے، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یا رسول اللہ یہ پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے، میرے گھر میں بات ہو رہی تھی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام کرنی ہے، کیا کریں گے اس اونٹ کو پال کے؟ اس کو کاٹو، گوشت کھا پی کے صاف کرو۔ مگر اسی دن سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو چاہے تو اس کی اجرت لے لے اور یہ اونٹ مجھے دے دے۔ کہا یا رسول اللہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں تو فتن عطا فرماتا، نظر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو قبول کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ اونٹ تو آزاد ہے، جنگل میں جا اور جو چاہے چر اور جو کھانا چاہے کھا، تو آزاد ہے۔ وہ اونٹ پھر رسول اللہ کے کان کی طرف منہ لاتا ہے، پھر کچھ جملے کہتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اللہ کے رسول بھی رونے لگے، اونٹ بھی روتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اونٹ نے کیا کہا جو رو بھی رہا ہے اور آپ بھی اس کے کلام سے رو پڑے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابیوں جانتے اونٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ہمارا نبی ہے جو اونٹوں کی بھی زبان سمجھ رہا ہے،
اردو نہیں آتی تھی اس کو، صرف دیوبند کے مدرسے آنا پڑا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان مردودوں پر. اور ان کی خود کی اردو کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں اہل علم بھی بیٹھے ماشاءاللہ. عبارت لکھی گئی کہ وہ سائل بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ یہ آ گئی جو ہے یہ مؤنث ہے اور کلام مذکر ہے، یعنی جو اردو والا سکھانے والے ان کی خود اردو صحیح نہیں ہے. کلام آ گیا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کی مار تھی کہ جس عبارت میں تم نبی کو بے علم بتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، ایسی لعنت مسلط کی کہ اسی کلام میں تم سے لکھنے میں کوتاہی ہو گئی اور تمہاری خود اردو بگڑ گئی. تو یہ ان کی عقیدہ ہے کہ اردو نبی ہمارے ہاں سیکھتے تھے. اور یہ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم نماز کی بات لے کے. میں کہتا ہوں نماز کی بات بعد میں، کون سا سنی امام ہے جو نماز کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کوئی ایسا مولانا بتاؤ آپ جس نے یہ کہا ہو کہ لوگوں نماز پڑھنے مت آیا کرو، جاؤ گھر میں سو جایا کرو، مت آیا کرو. کوئی مولانا ہے ایسا؟ ہے کیا آپ کے ٹریننگ میں ہے کوئی مولانا ایسا؟ ہر مولانا بولتا ہے نماز پڑھو، نماز فرض ہے. ابھی ہمارے مولانا صاحب بھی نماز کی تلقین کر رہے تھے. تو نماز سے اختلاف کس کو ہے؟ اختلاف تو ان چیزوں پر ہے، جس پر اختلاف ہے اس پر بات کرنی چاہیے. چلیے ایک اور بات یاد آ رہی ہے رسول اللہ کی. اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا اپنے محبوب کو. نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں جائے، ہر ملک میں جائے، ہر بستی پہ جائے. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جو ہم سے خدمت چاہتے ہم تیار ہیں. ایک صحابی سے کہا تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، دوسرے سے کہا تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تم فلاں ملک کی طرف جاؤ. الگ الگ ملکوں اور الگ الگ خطوں کی طرف بھیج رہے ہیں آپ. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمیں ان ملکوں کی طرف بھیجتے ہیں جہاں کی زبانیں الگ ہیں، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ کے رسول ہماری زبانیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں. آپ ان ملکوں میں ہمیں بھیج رہے ہیں، روانہ فرما رہے ہیں جن کی زبانیں ہم نہیں سمجھتے. ابھی مسکرایا، فرمایا جاؤ اثاثہ تیار کرو، توشہ دان تیار کرو، اونٹ تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، اور صبح فجر کے وقت اس عالم میں ملنا ہے کہ تم سفر کے لیے تیار ہو، اس عالم میں مجھ سے ملاقات کرنا. وہ صحابی تھے، جانتے تھے کہ نبی نے کہا ہے تو نبی کے حکم میں حکمت ہوتی ہے. وہ گئے اور جانے کے بعد رات میں انہوں نے سفر کے لیے اسباب جمع کیے، مہیا کیے، سب تیار کر لیا. صبح حاضر ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں، نماز فجر ادا کی ہوا صحابہ رسول نے. فجر کے بعد نبی نے سب کو جمع فرمایا، سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد فرماتے تمہیں میں نے کس ملک کی طرف بھیجا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے یمن کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے. تجھے کہا یا رسول اللہ مصر کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے. تجھے کہا یا رسول اللہ روم کی طرف جانے کے لیے حکم ہوا ہے. تجھے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں ملک کی طرف جانے کے لیے حکم ہوا ہے. نبی نے سب کو بلایا، اپنا لعاب نکالا، اور اپنا لعاب مقدس ہر صحابی کے زبان میں ڈالتے ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں جس کے منہ میں لعاب جاتا تھا اس ملک کی زبان اس کو عطا ہو جاتی تھی. نبی کے لعاب میں وہ تاثیر کہ جو لعاب عطا کر دے تو لوگوں کو زبانیں مل جائے، اس کے لعاب کی یہ تاثیر ہمارے نبی کی. مگر ان بدبختوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اردو سیکھنے میں اتنے محتاج کہ دیوبند آنا پڑ گیا ان کو. اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں مجھے بیان کرنی ہے. پھر یہی نہیں، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، کرتے کیا ہے، یہ اپنے جھوٹے اور باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بزرگوں پہ تہمتیں باندھتے ہیں. یہی برائن القاطیہ ہے. اس کا صفحہ نمبر اب 55 ہے، اور صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں مولانا خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد، کہتے ہیں کہ اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں. شیخ عبدالحق کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. یعنی دیوار ہے پھر اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا. اور کس کے کھاتے میں ڈالا یہ؟ کس کے کھاتے میں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے. یعنی کہتے شاہ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے. 2 سال ہو گئے مجھے، میں نے یہ ایک بیان میں بولا تھا، پھر میرے دوستوں اور احباب نے
اتنی کلپ کاٹ کے نیٹ پر ڈال دیا. نیٹ کی وہ کلپ پاکستان تک پہنچی، افریقہ کہاں کہاں گئی، اور پھر ان کلپوں کو لے کر کتنے لوگوں نے اور کلپوں کو پھیلایا اپنے اپنے ویب سائٹوں پر. آج سینکڑوں جگہ وہ کلپ پھیلی ہوئی ہے. اس میں نے چیلنج کیا تھا اور آج پھر یہاں چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج یہ کیا تھا کہ شاہ عبدالحق مودودی دہلوی نے کس کتاب میں یہ روایت بیان کی، کتاب دکھا دو، پوری زندگی تمہارے تلوے چاٹوں گا. اتنے نابکار لوگ ہیں یہ کہ نبی کی توہین کے لیے یہ بزرگوں کے نام سے جھوٹ گڑتے ہیں یہ لوگ. اب میں یہ بات کو تشنا نہیں چھوڑوں گا. میرے پاس شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کی کتاب ہے جن کے نام سے یہ روایت گڑی گئی ہے، جن کے نام سے کہا گیا کہ وہ روایت کرتے ہیں، شاہ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. جبکہ شاہ عبدالحق کی کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ مدارج النبوت، انہی مصنف کی، انہی عالم دین کی، اسی محدث کی، فارسی زبان میں 2 جلدوں میں آتی ہے. مدارج النبوت کا صفحہ نمبر 7 پر حضرت شاہ عبدالحق کیا فرماتے ذرا سنیے. کہتے ہیں ای جا اشکال می ارنت، بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ در بازی روایت آمدہ است، کہ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بندہم، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، نمی دانم آنچے در پست ای دیوار است، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. کہتے بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے، کچھ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، مجھے وہ اس کا علم نہیں. جواب آنت، کہتے اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ای سکن اصلی ندارت، اس بات کی، اس حدیث کی، اس روایت کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. وہ کہتے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی من گھڑت بات ہے. پھر آگے کہتے اس کی کوئی سند نہیں، کوئی صحیح روایت نہیں، بلکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جھوٹی من گھڑت بات گڑی ہوئی ہے. تو شاہ عبدالحق تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات گڑی ہوئی ہے، مگر یہ نابکار آج تک کتابوں میں انہی کے نام سے چھاپ رہے ہیں کہ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جماعت کا رسول اللہ کی اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ جو ہے یہ مشغلہ بن چکا ہے، یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے. مگر حدیثیں کیا کہتی ہے؟ میں اگر ایک حدیث تلاوت کروں گا نا سند کے ساتھ اور تو وقت زیادہ ہوگا، کچھ حدیثیں پڑھ لوں گا، کچھ زبانی سنا دوں گا. آئیے یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو بخاری کے اندر جلد نمبر 1 کتاب الکسوف، اور اسی حدیث کو حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 695 حدیث نمبر 2005 پر، پھر اور بھی حوالے آگے ہیں. ان تمام احادیث کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے، تو راوی حدیث کہتے ہیں، صاحب جو اس کے روایت کرنے والے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا. جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے کیا، پیچھے کیا، اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں نماز کی حالت میں تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی، اور میں نے جنت کے اندر انگوروں کے خوشے اور انگوروں کے گچھے لٹکتے ہوئے دیکھے. قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے چاہا کہ انگوروں میں کے ایک گچھے کو توڑ دوں اور تمہیں دوں، لیکن میں پھر باز آ گیا، رک گیا اس غرض سے کہ جنت میں مرنے کے بعد کھانے کا وعدہ ہے، جنت میں وصال کے بعد وعدہ ہے. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر میں انگوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا توڑ لیتا اور تم کو دے دیتا، تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. نبی کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ جنت تک. 7 آسمان درمیان میں، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، ہر 2 آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی رہا. نبی 7 آسمان کے پرے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ان بدبختوں کا عقیدہ یہ کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. تو اب حدیثیں ماننا کہ تمہاری ماننا. آئیے ایک اور حدیث میں مسلم کی حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، یہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم. اس مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر اس کی 862، کتاب الصلاۃ.
امام مسلم پوری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ اب یہ روایت کا پس منظر کیا ہے اس حدیث کا؟ بعض صحابی کھجا رہے تھے، بعض ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور یہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے ہیں مصلی پر. تب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ پھر میں کعبے کی طرف دیکھتا ہوں فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، قسم اللہ رب العزت کی تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا سجدہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. اور فرمایا انی لا اراکم وراء ظاہری، اور اس کے بعد فرماتے میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں. میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے، یعنی میرے لیے پیچھا اور اگلا کوئی فرق نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے سب یکساں ہے. تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ سامنے تو میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ بقسم خدا کی میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے. اور اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا؟ بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا جلد نمبر 1 حدیث نمبر 408 پر، اور امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 154 کے اندر، اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 399، اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ 800 حدیث نمبر 811 پر اس کو نقل کیا. اتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. بخاری اور مسلم ہی کافی ہے میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. تو جب بخاری میں یہ حدیث، مسلم میں تمام حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، تو یہ صحیح حدیثیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے. مگر یہ نابکار تبلیغی جماعت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. تب ہم حدیث کو مانیں اور دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں. چلیے ایک اور حدیث میں سنا دیتا ہوں اس تعلق سے، تاکہ ہمارا بیان فضیلت رسول کے ساتھ بھی چلتا جائے. یہ ہے میرے ہاتھ میں شرح زرقانی، حضرت امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. مارکۃ العرب 12 جلدوں میں ملتی ہے. یہ اس کی 10ویں جلد ہے. جلد یعنی والوم ہوتا ہے، یہاں کچھ پڑھے لکھے نوجوان جلد نہیں سمجھیں گے، اردو لفظ ہے. جلد یعنی والوم، یعنی کل 12 والوم میں 10واں والوم ہے. امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اخرجت طبرانی، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں، پروردگار نے پوری دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے. پوری دنیا میرے سامنے کس طرح؟ فانا انظروا الیہا و الی ما ہوا قائم فیہا الی یوم القیامہ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. کأنما انظر الی کفی ھذا، اور میں تمام کائنات کو پھر جملہ سنے، میں تمام کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اب کائنات میں تو پیچھے کی بھی چیز ہے نا، مگر نبی اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوں. اور یہ تو رسول اللہ کا مقام ہے بھائی. رسول کی عطا سے خود غوث اعظم نے کیا کہا؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے، اپنی تصنیف میں خود لکھتے ہیں. کسی مرید نے نہیں لکھا غوث پاک کے، کسی مولانا نے نہیں لکھا، خود غوث اعظم نے قصیدہ غوثیہ میں لکھتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخر دلالت علی حکم اتصالی. اللہ کی قسم میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو. تو یہ غوث اعظم کا مقام، یہ رسول کا مقام کہ نبی کہہ رہے میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں. پوری کائنات میں جنت، دوزخ، جہنم سب آ گئے، میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ سن لیجئے. مواہب اللدنیہ کے اندر
امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو حدیث کو نقل کیا، صفحہ نمبر 559 اور جلد نمبر 3۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث نمبر 16666 کے تحت اس کو نقل کیا، اور امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلیۃ الاولیاء جو ان کی تصنیف ہے مشہور، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 پر نقل کیا، اور الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر اس کو نقل کیا، اور کنز العمال کے اندر حضرت امام حسام الدین ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 11 حدیث نمبر 31337 کے تحت نقل کیا۔ اور بھی حوالے ہیں میرے پاس۔ یہ اتنے محدثین، معتبر کتابیں، اب اس کو ماننا کہ تمہاری اس کتاب کو ماننا ہے۔ چلیے ایک اور میں رسول اللہ کی تعریف میں ایک فضیلت کے طور پہ بتا دیتا ہوں، یہ ہے المحب اللدنیہ، امام قسطلانی کی 4 جلدوں میں آتی ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ کیا روایت کرتے ذرا سن لیجیے، یہ نبی کا مقام ہے ہمارے رسول کا۔ کہتے لا فرق بین موتہ و حیاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے خبردار ہو جاؤ لوگو، اے لوگو سنو، لا فرق، کوئی فرق نہیں، بینا موتی و حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حیات اور حضور کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے، یکساں ہے، جیسے زندگی میں تھے ویسے موت کے بعد ہے۔ پھر کہتے ہیں فی مشاہدتہ لامتہ، اللہ کے نبی اپنی امت کو مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں، وہ معرفت ہی، اور ہر ایک شخص کی معرفت رکھتے ہیں، ہر ایک شخص کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، بے احوالہم، اور ان کے حالات سے خبردار ہے، وہ ازائہم، اور ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، وہ خواطرہم، اور ان کے دل کے اٹھنے والے خطرات کو بھی جانتے ہیں، وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ، اور اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور کوئی ظاہر نہیں ہے، سب یکساں ہے۔ تو اللہ کے رسول تو سب جانتے ہیں، مگر ان کے عقیدے کے